ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دھوپ اپنی پوری شدت کے ساتھ شہر پر برس رہی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑی کلثوم کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ تھکی ہاری دل شکستہ سی ایک بے رنگ دن کی تلخی لیے کھڑی تھی۔ انٹرویو جس کی امید میں وہ صبح سے تیار ہوئی تھی، ناکامی میں بدل چکا تھا۔ دل بوجھل ہو رہا تھا۔ گاڑیوں کی آوازوں، ہارنوں کی چیخو پکار اور چلچلاتی دھوپ کے بیچ اس کا ارادہ تھا کہ جلدی سے سڑک پار کر کے کسی ٹھنڈی جگہ کا رخ کرے۔ شاید بس اسٹاپ پر سایہ ہو۔ وہ سنبھل کر روڈ پار کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر سائیڈ پر بیٹھی ایک عمر رسیدہ خاتون پر پڑی۔ وہ عورت ایک فٹ پاتھ پر نیم دراز، تھکی ہاری نڈھال سی بیٹھی تھی۔ چہرے پر شکنیں تھیں، آنکھوں میں ہوش کا دھندلکا اور ہونٹ خشک۔ کلثوم کے قدم یکدم، دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا، جیسے کوئی اجنبی تڑپ نے اس کے قدم موڑ دیے ہوں۔ وہ سائیڈ پر آئی، عورت کے قریب پہنچی اور دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دادی اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز میں نرمی تھی، خلوص تھا۔ پانی دوں آپ کو؟ وہ اپنی بوتل نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ بزرگ خاتون نے ایک دھندلی کمزور سی نگاہ اس پر ڈالی اور آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ کلثوم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، پھر دوبارہ جھک کر نرمی سے پوچھا، دادی اماں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ مجھے بتائیں نا، میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ ابھی وہ خاتون کچھ کہنے کا سوچ بھی نہ پائی تھی کہ یکدم ان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ ان کا سر کلثوم کی باہوں میں لڑک گیا۔ دادی اماں، دادی؟ کلثوم کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے عورت کو جھنجھوڑا، ان کا چہرہ تھاما مگر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ یا اللہ! وہ بدحواس ہو گئے۔ پسینے سے تر، خوف سے لرزتی کلثوم نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر کوئی خاص مددگار نظر نہ آیا۔ کوئی ہے؟ پلیز کوئی ہے؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ یہ اماں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ مگر بھیڑ میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف، لاپرواہ، جیسے یہ منظر ان کے روزمرہ کا حصہ ہو۔ کلثوم نے بمشکل ہمت سنبھالی، عورت کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، ان کے ہاتھوں کو تھاما۔ اماں ہوش کریں، دیکھیں میں کلثوم ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے دل میں بے چینی کی لہر تھی، جیسے ایک انجانی سی قربت اس بوڑھی عورت سے محسوس ہو رہی ہو۔ اس کا اپنا دکھ، انٹرویو کی ناکامی، سب کچھ جیسے ثانوی ہو گیا تھا۔ اب بس وہ خاتون تھیں اور ان کی حالت۔ یا اللہ، ان کو سلامت رکھنا۔ اس نے لرزتے لبوں سے دعا کی اور فوراً ایک گاڑی روک کر اسپتال کی طرف بڑھی۔ بس دل میں ایک ہی امید تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اسپتال کی سفید روشنیوں میں ہر شے بے رنگ محسوس ہو رہی تھی، جیسے زندگی اور موت کے بیچ کہیں وقت تھم سا گیا ہو۔ کوریڈور کی سرد فرش پر بیٹھی کلثوم کی نظریں بار بار دروازے کی جانب جاتی، جہاں سے وہ خاتون جو اب اس کے لیے اجنبی نہ تھیں اندر لے جائی گئی تھیں۔ اس کی انگلیوں میں الجھی پانی کی خالی بوتل اب بس ایک خاموش گواہ تھی، اور دل میں بے چینی طوفان کی مانند ہلچل مچا رہی تھی۔ وقت جیسے سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ ہر قدم کی چاپ پر وہ چونک جاتی، ہر آتی جاتی نرس کی طرف امید بھری نظر ڈالتی، مگر جواب ندارد۔ تبھی ایک بھاری قدموں کی آواز گونجی، تیز سانسیں، اور کچھ لمحوں بعد ایک بھاری پرجوش آواز پورے کوریڈور میں گونجنے لگی۔ ایمرجنسی میں ایک بزرگ عورت لائی گئی ہے، روڈ سے ملی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ کلثوم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا اور پھر ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، 6 فٹ قد، سفید قمیض کے اوپر نیلا کوٹ، پیشانی پر پسینے کی بوندیں۔ وہ جو بھی تھا بلا کا حسین تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی نرس نے کلثوم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی لائی تھی انہیں۔ نوجوان نے فوراً نظریں اس سمت دوڑائیں اور چند لمحوں میں کلثوم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا ہوا میری دادی کو؟ اس کی آواز میں غصہ اور بے چینی کا امتزاج تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ تمہیں وہ کہاں ملی؟ کلثوم نے ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے لیکن صاف لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے اس انداز میں بات نہ کریں۔ وہ ذرا چونکا، جیسے اس لہجے کی توقع نہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے،
آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک بوڑھی نڈھال عورت کو اس حالت میں اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر میں بر وقت وہاں نہ پہنچتی تو شاید اس کے لب کپ کپائے اور آنکھوں میں کچھ نمی سی اتر آئی۔ آپ کو ذرا علم ہے کہ ان پر کیا بیتی؟ نوجوان ایک لمحے کو ضبط سے آنکھیں موند لی، چہرہ سختی سے ڈھل گیا مگر آنکھوں میں نرمی اترنے لگی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحب نمودار ہوئے۔ کلثوم اور وہ نوجوان دونوں فوراً متوجہ ہو گئے، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ دونوں ایک ہی سانس میں ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، دادی کیسی ہیں؟ کیا وہ ہوش میں آئیں؟ کلثوم کی آواز میں فکر تھی اور نوجوان کی آواز میں بےتابی۔ ڈاکٹر صاحب، درمیانی عمر کے سلجھے ہوئے مزاج کے آدمی پرسکون چال کے ساتھ دونوں کے قریب آ کر رک گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر سنجیدگی۔ دیکھیے، ڈاکٹر نے دھیمے مگر واضح لہجے میں بات کا آغاز کیا، ہم نے ان کی حالت مستحکم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ان کی حالت پیچیدہ ہے۔ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، سب سچ بتاؤں گا، کیونکہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلثوم کی سانس تھمی اور ہادی نے فوراً قدم آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور بغور ہادی کو دیکھتے ہوئے بولے، ان کا شوگر لیول مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور کمزوری حد سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ اسی طرح بے ہوش نہیں تو بہت جلد آپ ان کو کھو سکتے ہیں۔ یہ جملے ایک تیز ضرب کی طرح ہادی کے دل پر لگے۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، جیسے جذبات ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئے ہوں۔ آپ جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ انہیں دوا کی نہیں، دل کی ضرورت ہے۔ ہر وہ خوشی، ہر وہ خواہش جو ان کے دل میں طبی ہو، آپ پوری کیجیے، ورنہ وقت کے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ڈاکٹر کی آواز میں ہلکی سی وارننگ تھی مگر لہجہ ہمدرد۔ کلثوم کا دل بھی جیسے کسی انجانی اداسی میں ڈوب گیا تھا۔ اس کو واقعی دکھ ہو رہا تھا یہ سب باتیں سن کر، اور وہ دل سے گو تھی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ ہادی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً پوچھا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، اس کی ساری زندگی کا کل سرمایہ اس کی دادی تھی۔ نہ ماں تھی نہ باپ، ایک دادی ہی تو تھی جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ ڈاکٹر نے ایک پل کو سوچا، پھر سر کو ہلکی جنبش دی۔ ہاں، لیکن زیادہ بات نہ کیجیے گا، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ فائل بند کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ دور ہوتی چلی گئی۔ کوریڈور میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کلثوم نے گہری سانس لی، جیسے دل پر پڑا کوئی بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے نگاہیں ہادی پر ڈالی، جس کا چہرہ گمبھیر سوچوں میں ڈوبا تھا، اور بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹ کر چل دی۔ اس کے قدم آہستہ مگر پختہ تھے۔ اس کے نزدیک اس نے اپنا فرض نبھا دیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد اس کو لوٹنا ہے ہادی عالم کے پاس۔ ہادی نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا اور پھر دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے، جہاں دادی اماں زندگی کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ ہسپتال کے کمرے میں نیم اندھیرا سا ماحول تھا مگر ایک عجیب سی طمانینت ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں مگر ہادی کا قدم جیسے جیسے بیڈ کی طرف بڑھا، آنکھوں کی نمی گہری ہوتی گئی۔ سفید چادر میں لپٹی دادی اماں، جن کے چہرے پر عمر کے نقوش واضح تھے، ابھی دنیا کے ہر رشتے سے بھر کر لگ رہی تھی۔ جیسے ہی ہادی نے ان کے پاس قدم رکھا وہ ہلکی سی مسکرائیں۔ ہادی خاموشی سے جھکا، ان کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور نرمی مگر خفگی سے بولا، آپ کو میرا بالکل خیال نہیں ہے دادی؟ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کیا کبھی ایک لمحہ بھی میرے بارے میں سوچا آپ نے؟ بنا کسی کو اطلاع کیے آپ گھر سے کیوں نکلیں؟ دادی کی کمزور آنکھوں میں وہی شفقت ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ اب بھی قائم تھی، جیسے ہر تکلیف کے باوجود وہ اسے پرسکون رکھنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے تو کہتی ہوں شادی کر لے، میرے بعد تجھے سنبھالنے والی آ جائے گی۔ میری تو طبیعت اب ایسی ہی رہتی ہے، کچھ نیا نہیں ہے اس میں، اور گھر میں دل گھبرایا تھا اس لیے چلی، لیکن یہ موئی بیماری اس نے مجھے سکون نہیں لینے دیا۔ ہادی نے فوراً ہاتھ آگے بڑھا کر ان کے لبوں پر رکھ دیا۔ خدا کے لیے دادی ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل دہل جاتا ہے۔ امی بابا کو کھو چکا ہوں میں، اب آپ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ دادی نے اس کی انگلیاں تھامی اور آہستہ سے بولی،
پھر شادی کر، ورنہ میں بات نہیں کروں گی تجھ سے، قسم سے کہہ رہی ہوں۔ ہادی، وقت بہت کم ہے اور مجھے اب تجھے اکیلا دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ ہادی نے ایک لمحے کو سانس روک کر ان کی جانب دیکھا۔ چہرے پر نرمی تھی مگر آنکھوں میں حزن۔ وہ جھک کر ان کی پیشانی سے دوبارہ لگا اور نرمی سے بولا، منظور ہے مجھے، جس سے بھی کہیں گی میں آنکھیں بند کر کے شادی کر لوں گا۔ مجھے آپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دادی، آپ حکم کریں، میں دل سے مان لوں گا۔ دادی کے چہرے پر ایک سکون اتر آیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جیسے اس میں اپنی ساری امیدیں بندھی ہوں۔ میں نے تمہاری لڑکی پسند کر لی ہادی۔ ان کی آواز دھیمی تھی مگر پر اعتماد۔ ہادی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی مگر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بتائیں کون ہے؟ ابھی اسی وقت اس سے شادی کر لوں گا۔ یہ کہتی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی اور ایک کرسی کو گھسیٹ کر دادی کے بستر کے پاس لے آیا تھا اور اس پر دھپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ دادی کو بات کرتا دیکھ کے اسے راحت محسوس ہوئی تھی، ورنہ جس پل اسپتال سے اس کے لیے فون آیا تھا اس کی تو جان ہی نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا، بتائیں کس کو پسند کیا ہے؟ اب ان کے گھر رشتہ بھی لے کر جانا پڑے گا، جانچ پڑتال بھی کرنی پڑے گی۔ اب ایسے تو رشتے نہیں ہو جاتے نا؟ وہ دھیما مسکرائی۔ میں نے تمہارے لیے اس بچی کو پسند کیا ہے جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی، دادی نے آہستہ مگر پر یقین لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھے کیسے لے آئی، کتنی ہمت کی، کہاں سے مگر میری بند ہوتی آنکھوں نے جو پریشانی اس کے چہرے پر دیکھی وہ صرف ایک مخلص انسان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ ہادی کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری جیسے وہ سن کر چونک گیا ہو۔ میں تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے کروانا چاہتی ہوں جو تم سے نہیں تمہارے رشتوں سے بھی محبت کرے، جو تمہیں مکمل کر دے ہادی۔ اس نے ایک لمحے کو دادی کو دیکھا پھر جیسے بے یقینی سے ہنسا۔ آپ سڑک چھاپ لڑکی سے میری شادی کروائیں گی؟ آپ نے اس کا لباس دیکھا تھا؟ وہ کوئی مہذب خاندان کی لگتی ہے آپ کو؟ دادی کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی ابھری۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بولی، خاموش ہو جو ہادی عالم۔ ان کی آواز میں وہی رعب تھا جو بچپن میں اس کی کسی غلطی پر جھلکتا تھا۔ تم نے خود کہا تھا تم میری پسند سے شادی کرو گے، اب زبان سے پھرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہادی نے شرمندگی سے نظریں چکا لیں۔ کمرے کی فضا میں ایک ہلکی سی شرمندگی کی لہر اتر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولا، آپ جس سے کہیں گی کر لوں گا شادی، بس آپ خوش رہیں دادی۔ دادی کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے دعا دے رہی ہوں۔ ہادی نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اب اپنا خیال رکھیں دادی، میں باہر سے ہو کے آتا ہوں، آپ کے لیے کچھ لے آؤں گا۔ دادی نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما، پھر سر کو ہلکی جنبش دی۔ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان اتر آیا تھا، جیسے زندگی کا سب سے اہم فیصلہ مکمل ہو چکا ہو۔ ہادی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا مگر اس کے دل میں الجھنوں کی ایک دنیا آباد ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی، وہ سڑک پر ملی انجان سی لڑکی اب اس کی زندگی کا فیصلہ بننے والی تھی۔ مگر دادی کے الفاظ گونج رہے تھے، مخلص چہرے جھوٹ نہیں بولتے ہادی۔ گھڑی کی سوئیاں شام کے 7 کا وقت دے رہی تھی جب کلثوم تھکی تھکی سی قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی ایک سرد سا سناٹا اس کے استقبال کرنے لگا۔ ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں، ذہن میں آج کے تلخ لمحات اور دل میں ایک انجانے خوف کی گرفت تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی شمائلہ بیگم کی تیز آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ ارے کلموہی، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ کلثوم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی جیسے خود کو ضبط کی آخری حد پر تھامنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر ہونٹ سختی سے بھینچ کر وہ آہستگی سے ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شمائلہ بیگم نے اس پر نگاہ ڈالی جیسے کوئی حاکم اپنے محکوم کو دیکھتا ہے۔ آواز میں غرور اور سختی گھلی ہوئی تھی۔ ہو گیا تمہارا نوکری کا شوق پورا یا ابھی کچھ اور خواب باقی ہیں؟ سن لو، آج لڑکے والے آ رہے ہیں، خود کو تیار رکھنا۔ مجھے تمہاری طرف سے کسی قسم کی شرمندگی نہیں چاہیے۔ کلثوم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، نگاہوں میں دکھ اور نفرت کا امتزاج تھا۔ خدا کو مانے چچی، آپ میری شادی اس گھنڈے سے کروانا چاہتی ہیں جو ہر آتی جاتی لڑکی کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے؟
جس پر 2 لڑکیوں کے ریپ کا الزام ہے؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز بلند ہو گئی، مگر لہجے میں ابھی بھی شائستگی باقی تھی۔ میں اس گھر میں رہتی ضرور ہوں، مگر اپنا خرچ خود اٹھاتی ہوں۔ آپ کو بالکل بھی یہ حق حاصل نہیں کہ میرے ساتھ ایسا ظلم کریں۔ شمائلہ بیگم کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھیں اور لپک کر کلثوم کے قریب آئیں۔ لمحے بھر میں ان کا ہاتھ اٹھا اور کلثوم کے گال پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ کمرے کی خاموشی کو ایک تیز چٹاک کی آواز نے چیر دیا۔ تم مجھے سکھاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان بند رکھو۔ تم جیسوں کی زبان بند کرنا مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ زیادہ عقل نہ جھاڑو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دفع ہو جو یہاں سے۔ کلثوم کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مگر وہ کانپتی بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک قہر آلود نگاہ شمائلہ بیگم پر ڈالی، ایسی نگاہ جس میں زخم بھی تھے اور چٹان جیسا عزم بھی۔ بغیر کچھ کہے وہ مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ قدموں میں ہلکی لرزش مگر دل میں طوفان بڑھتا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی کلثوم نے دروازہ پوری قوت سے بند کیا۔ دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ بند ہوا، جیسے اس کی دل کی چیخ باہر آ گئی ہو۔ وہ تیز قدموں سے اندر آئی اور مڑ کر دروازے کو پیٹھ سے ٹیک دے دی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور چہرے پر شدید غصہ اور بے بسی کی آمیزش تھی۔ کیا مصیبت ہے اس گھر میں؟ وہ خود سے بڑبڑائی، آواز لرزتی ہوئی اور دل میں دبی ہوئی چیخ جیسی۔ انسان سکون سے سانس بھی نہیں لے سکتا، ہر لمحہ ایک نئی تزلیل، ایک نیا زخم۔ امی بابا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ کہاں چلے گئے مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر؟ آپ کو تو سب کچھ پتا تھا نا، جانتے تھے نا کہ یہاں کے لوگ کتنے ظالم ہیں، مگر پھر بھی مجھے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھنے لگی، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے، بال بکھر چکے تھے، لبوں پر درد کی لہر تھی۔ ایک بیٹی کو سکون سے جینے کا حق بھی نہیں ملتا اس دنیا میں۔ ماں باپ کے بغیر کیا کروں گی بتائیں؟ مجھے تو آپ کی ڈانٹ بھی برداشت تھی، بس آپ ہوتے۔ کوئی بھی مجھے یوں حقارت سے نہ دیکھتا، نہ یوں زبردستی میرے مقدر کے فیصلے کرتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رونے لگی، جیسے دل کا سارا بوجھ ان آنکھوں سے بہا دینا چاہتی ہو۔ پھر آہستہ سے سر اٹھایا اور چھت کی طرف دیکھا، جیسے آسمان سے مدد مانگ رہی ہو، جیسے رب سے براہ راست بات کر رہی ہو۔ یا اللہ، میرے رب، میرے مالک۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن دعا کی شدت میں حد سے زیادہ سچائی چھپی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں مولا، یہ دنیا ظالم ہے، لوگ منافق ہیں، مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے، نہ دنیا کی ہمدردی، بس تیری رحمت چاہیے۔ اے اللہ، مجھے اس گنڈے سے بچا لے جس سے میری شادی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میرے نصیب پر رحم فرما، میرے خوابوں کو روندنے سے بچا لے۔ تو سب جانتا ہے، دلوں کے رازوں کا مالک ہے۔ میرے مولا، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے میں کتنی مجبور ہوں۔ میں کسی کی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی، مگر اپنی عزت بھی پامال نہیں ہونے دوں گی۔ اے اللہ، تو مجھے راستہ دکھا، تو میرے لیے کوئی سبیل نکال جہاں عزت بھی محفوظ رہے اور روح بھی زندہ۔ میں تنہا ہوں، لیکن تو میرے ساتھ ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری پکار سننے والا ہے۔ چند لمحے بعد وہ زمین سے اٹھی تھی اور بستر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج سارا دن اس نے صرف اذیت ہی جھیلی تھی، اور آنے کے بعد بھی اسے اذیت بھرے جملے ہی سننے کو ملے تھے۔ وہ یکدم بستر پر ڈھیسی گئی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی، اور کلثوم اپنے بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی آنکھیں بند کیے ماضی کے دھندلکوں میں کھو چکی تھی۔ لمحہ با لمحہ ایک تصویر جیسے آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ دل کی دیواروں پر برسوں پرانا کرب ایک بار پھر سے تازہ ہونے لگا۔ 15 سال کی عمر، وہ دن جب اسے لگا تھا کہ زندگی تھم گئی ہے۔ ماں کی نرم گود، باپ کی شفقت بھری چھاؤں، سب کچھ ایک لمحے میں چھن گیا تھا۔ کار ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر جیسے زمین پیروں تلے نکل گئی ہو۔ وہ 2 بے جان جسم جو اسپتال کے سرد کمرے میں رکھے تھے، اس کی دنیا کے مرکز تھے۔
وہ اس دن کے بعد خود کو ایک خالی شیل کے سوا کچھ نہ سمجھ پائی تھی۔ امی، بابا، آپ کی بات تو سب بدل گیا، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ماں باپ کی تدفین کے 2 ہفتے بعد ہی چاچی نے اسے اوپر والے پورشن سے نیچے بلا لیا تھا۔ اوپر کیا کرے گی؟ سنسان جگہ ہے، ڈر بھی لگتا ہوگا۔ آ جا نیچے۔ ان کا لہجہ میٹھا تھا، لیکن نگاہوں میں جو سرد پن تھا وہ کلثوم تب نہیں سمجھ پائی تھی۔ اور پھر اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا گیا۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، نہ اس کی مرضی کا خیال رکھا گیا۔ وہ چپ رہی، بس چپ۔ دن رات کے فرق کے ساتھ اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ آ گیا۔ گھر کے سارے کام اس کے ذمے تھے، برتن، جھاڑو، کپڑے، کھانا پکانا، سب کچھ۔ وہ ہر حکم پر لبیک کہتی، بغیر سوال کیے، بغیر شکایت کیے، صرف اس لیے کہ یہی لوگ تو روٹی دے رہے ہیں۔ کتنی بار چاچی کے تانوں نے اس کا دل چیر دیا، لیکن اس نے کبھی زبان نہ کھولی۔ اب مگر معاملہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ ارشد چیمہ، وہ زیر لب بولی تو ایک گھناؤنا چہرہ ذہن میں ابھر آیا۔ گلی کا بدنام گنڈا جو ہر راہ چلتی لڑکی پر فکرے کستا، ہر شریف گھر کی بیٹی کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ وہ کئی بار اسے راستے میں روک چکا تھا، گندی نظروں سے گھورتا، بےہودہ باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے خود ارشد کے منہ پر کہہ دیا تھا، مجھے تم جیسے شخص سے نفرت ہے، اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ چیخ پڑی تھی، کانپتے ہونٹوں کے ساتھ، مگر ارشد نے پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کلثوم کے گھر میں کوئی نہیں جو اس کی حفاظت کرے۔ اس نے چاچی کو پیسوں کا لالچ دیا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی بات تھی۔ چاچی جو ویسی اس کی موجودگی سے تنگ تھی، فوراً تیار ہو گئی۔ کلثوم، تمہیں تو قسمت والے سمجھنا چاہیے، چیمہ تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ اس جیسا آدمی تو کبھی کسی سے بات بھی نہ کرے۔ چاچی کے ان الفاظ میں جو زہر تھا وہ کلثوم کی روح میں اترتا چلا گیا۔ اب وہ روز اس پر دباؤ ڈالتی، ہر وقت تانا دیتی، ایک یتیم کو اتنا نخرہ زیب نہیں دیتا، میں یہاں آ کر قید ہو گئی ہوں۔ کلثوم نے زمین کو گھونٹتے ہوئے سرگوشی کی، بس اس گھر کی دیواریں میرا نصیب بن گئی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ آج اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی کہ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہیں کسی مریض کی کرا سنائی دے رہی تھی۔ اسی سنجیدہ فضا میں ہادی عالم ہاتھ باندھے ماتھے پر شکن لیے ایک جانب ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر، اضطراب اور کسی انکہی الجھن کا اکساف جھلک رہا تھا۔ یوسف جو اس کا پرانا قابل اعتماد ملازم تھا، تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، ہادی نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے مگر دبی ہوئی سختی کے ساتھ بولا، یوسف، وہ لڑکی جو دادی کو یہاں لے کر آئی تھی، اس کی مکمل معلومات نکالو، الف سے لے کر یہ تک، نام، پتہ، پیشہ، رہن سہن، سب کچھ۔ یوسف قدرے حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ صاحب، خیریت تو ہے؟ میرا مطلب ہے وہ تو نیکی کر کے گئی ہے، ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ وقت پر دادی کو لے آئی، ورنہ… ہادی کی آنکھوں میں خاص تاثر ابھرا۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور گہری سانس لے کر بولا، ہاں یوسف، شکریہ ادا کرنا ہے مجھے، لیکن میں کسی پر آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہے وہ، کس گھرانے سے ہے، کس نیت سے دادی کو یہاں لائی۔ اس کی زندگی کی ہر پرت کھول کر میرے سامنے رکھ دو۔ یوسف نے اس کے لہجے میں چھپی سنجیدگی کو محسوس کر لیا۔ جی صاحب، میں سمجھ گیا، آپ فکر نہ کریں، شام تک سب کچھ حاضر ہوگا۔ ہادی نے ہلکا سا سر ہلایا، نظریں دوبارہ خلا میں جا ٹکی۔ اور ایک بات اور، وہ رک کر دوبارہ بولا، اس کا کردار بھی دیکھنا یوسف، کس مزاج کی ہے، کیسی صحبت رکھتی ہے، کوئی داغ دھبا تو نہیں۔ مجھے صاف، سچ اور مکمل رپورٹ چاہیے۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بہتر صاحب، میں بھی جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے مڑ کر کوریڈور کے آخری موڑ کی طرف مڑ گیا، جہاں نیم تاریکی میں اس کا وجود غائب ہوتا چلا گیا۔ ہادی چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس نے دادی کے کمرے کی جانب ایک نظر ڈالی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سوال چھپے ہوئے تھے، کچھ الجھنیں جو خود اسے بھی پریشان کر رہی تھیں۔ کوریڈور کی خاموشی دوبارہ گہری ہونے لگی، مگر ہادی عالم کے ذہن میں ہلچل بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کیوں آئی؟ اور کیوں اس کے اندر ایک انجان سا اضطراب بھر گئی تھی؟
ان تمام سوالوں کے جواب اب یوسف کی واپسی پر ہی ملنے تھے۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف دیوار پر لٹکی پرانی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر درختوں سے ٹکرا کر گزرنے والی ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی زرد روشنی میں کلثوم اپنے پلنگ کے کنارے بیٹھی خاموش نگاہوں سے فرش کو گھور رہی تھی۔ اس کا دل بوچھل تھا، آنکھوں میں نمی اور سانسوں میں بے چینی تھی۔ اچانک باہر کے حصے سے شور اٹھا، جیسے کسی کی اونچی آوازیں گونجی ہوں۔ وہ چونک گئی، چادر کو سنبھالتے ہوئے فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو وہیں رک گئے۔ ارشد چیمہ کے چند آدمی صحن میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں سے جیسے بارود جھانک رہا تھا۔ شمائلہ بیگم مضطرب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارشد آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں جنون، ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ اور ہاتھ میں موبائل۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا بیگم صاحبہ، ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا۔ کلثوم کا خون جیسے کھول اٹھا، وہ قدم جماتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور سیدھی ارشد کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں بجلی کی مانند چمک رہی تھیں۔ ہمت ہے تو نکاح کر کے دکھا، میں بھی دیکھتی ہوں تیرا کیا دمخم ہے۔ ارشد چیمہ گھر آیا۔ اے لڑکی، اوقات میں رہ، کیوں موت کو دعوت دے رہی ہے؟ کلثوم کا چہرہ تپتے انگاروں جیسا ہو گیا۔ مجھے مار دے، جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن شادی میں تجھ جیسے گھٹیا بد دماغ انسان سے کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ تیرے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آج وہ تمام حد پار کرنے کے در پر تھی۔ ارشد کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے جیب سے بندوق نکالی اور سیدھا اس پر تان دی۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ابھی دکھاتا ہوں تجھے میرا اصل چہرہ۔ کلثوم نے قدم پیچھے ہٹایا مگر نظریں نہیں چرائیں۔ چلا گولی، ختم کر دے سب کچھ، لیکن میرے جسم پر زبردستی کی ایک لکیر بھی ڈالی تو قسم خدا کی میں خود اپنی جان لے لوں گی۔ ارشد کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کلثوم کا بازو زور سے پکڑا۔ بہت بکواس کر لی، اب زبان بند کر اور چل گاڑی میں۔ وہ تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے لگے۔ چھوڑ مجھے، بدتمیز منحوس انسان، چھوڑ دے ورنہ کیا؟ وہ گھرا کر بولا۔ میرا نام ارشد چیمہ ہے، جو چاہوں وہی ہوتا ہے۔ کلثوم چیخنے لگی، ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر ارشد کے آدمیوں نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ اس کے آنسو، اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں سب صحن کی خاموش دیواروں میں گم ہو گئی۔ شمائلہ بیگم ایک کونے میں خاموش کھڑی رہیں، جیسے زبان کو تالے لگ گئے ہوں۔ ارشد نے کلثوم کو زبردستی گاڑی میں دھکیلا اور دروازہ بند کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کلثوم کی چیخیں گاڑی کے اندر دب گئیں اور وہ بدبودار خاموشی میں انجان اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کال کوٹری کی گھٹن زدہ فضا میں نمی اور خوف بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر نمی کے دھبے، فرش پر بکھری دھول اور ٹوٹے ہوئے بلب کی زرد روشنی میں کلثوم سمٹی بیٹھی روتی رہی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے اور بدن پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ہر لمحہ اس کے اندر خوف کے ساتھ ساتھ نفرت کو بھی جنم دے رہا تھا۔ دروازہ ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ کھلا، اندر قدموں کی چاپ گونجی۔ ارشد چیمہ اپنی گردن اکڑائے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک مولوی صاحب تھے جن کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر تھا۔ ارشد کے چہرے پر فتح کی شفاف مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں درندگی جھلک رہی تھی۔ چل لڑکی، اس نے گھڑا کر کہا، جیسے جیسے مولوی صاحب بولیں گے ویسے ویسے بولتی جا، ورنہ قسم ہے میری تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ کلثوم نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر کم اور نفرت زیادہ تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مار دو، قید کر لو، لیکن میں تم جیسے درندے سے نکاح نہیں کروں گی۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ارشد کا چہرہ انگاروں کی طرح دہکنے لگا۔ اس نے جیب سے بندوق نکالی اور ایک جھٹکے سے کلثوم کے سر پر تان دی۔ چپ کر جا، ابھی اور اسی وقت بول، ورنہ تیرے بھیجے کی دیواروں پر چینٹیں اٹھتی دیکھے گا۔ مولوی صاحب سہم کر ایک طرف ہو گئے۔ ماحول ایک پل کو خاموش ہوا، صرف بندوق کی نالی کی چمک اور کلثوم کی ہامتی سانسیں باقی تھی۔ کلثوم نے بندوق کی نالی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ مار دو، گولی چلا دو، لیکن میرے ہونٹوں سے نکاح کا ایک لفظ بھی نہیں نکلے۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلی کال کوٹری کا ماحول اچانک بدل گیا جب ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ
ہادی عالم اور اس کا وفادار ملازم یوسف اندر داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی چاپ اور وردی کی روبدار موجودگی سے اندر موجود تمام افراد میں کھلبلی مچ گئی۔ ارشد چیمہ کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت اور اگلے ہی لمحے غصے کی جھلک نمودار ہوئی۔ سب کے ہاتھ اوپر۔ ایک پولیس اہلکار کی گرجدار آواز گونجی۔ ارشد نے ایک قدم پیچھے لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا 2 سپاہی لپک کر اس پر جھپٹ پڑے اور اسے قابو میں کر لیا۔ مولوی صاحب سہم کر ایک طرف ہو گئے۔ پولیس آفیسر نے انہیں باہر نکل جانے کا اشارہ کیا اور وہ فوراً کوٹری سے نکل گئے۔ کلثوم جو زمین پر سمٹی ہوئی تھی ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور نرمی کے ملے جلے جذبات سے بھیگ گئیں۔ جب اس نے ہادی عالم کو اپنے سامنے کھڑا پایا، وہ ایک دیوار کی مانند مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ہادی نے ارشد کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تھا کہ یہ لڑکی تنہا ہے، کہ تم جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو؟ تمہاری گھٹیا سوچ تمہیں اندھا کر گئی چیمہ، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس لڑکی کے پیچھے اب ہادی عالم کھڑا ہے۔ ارشد کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا، مگر ہادی نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور سخت لہجے میں بولا، زبان بند رکھ، بہت بول لیا تم نے، اب بولو گے نہیں، صرف برداشت کرو گے۔ پھر وہ سپاہیوں کی طرف مڑا۔ اسے ایسی سزا دو کہ دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کرے۔ اتنے کوڑے لگاؤ کہ یہ اپنی پہچان بھول جائے، لیکن یہ یاد رکھے کہ ہر مظلوم کے پیچھے کوئی نہ کوئی محافظ ضرور ہوتا ہے۔ ارشد چلایا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ارشد چیمہ ہوں۔ ہادی سرد لہجے میں بولا، اب صرف ایک مجرم ہو اور مجرموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، لے جاؤ اسے۔ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ ارشد چیختا دھمکیاں دیتا رہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ پہلی بار دل سے پرسکون تھی۔ ہادی کی موجودگی نے اس کی ٹوٹی ہوئی امید کو سہارا دیا تھا۔ وہ ہادی کو دیکھتی رہی، جیسے وہ روشنی بن کر اس کی تاریکی میں آیا ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی حویلی آ گیا تھا۔ میر ہادی کے لاؤنج کی فضا پرسکون مگر سنجیدہ تھی۔ شام کی دھیمی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور پورا کمرہ ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے رکھے صوفوں پر 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، جن کے درمیان نہ صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، بلکہ ان گزرے ہوئے واقعات کا بھی بوجھ جو اب تک ان کے لہجوں میں جھلک رہا تھا۔ کلثوم سر جھکائے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے ہونٹ کپکپا رہے تھے اور نظریں فرش سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سامنے میر ہادی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب تم ٹھیک ہو؟ ہادی کی نرم مگر باوقار آواز نے سکوت توڑا۔ کلثوم نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو پتہ نہیں آج کیا قیامت آ جاتی۔ ہادی نے ایک ہلکی سانس بھری۔ چہرے پر کوئی جذباتی تاثر نہ تھا، صرف گہرائی تھی۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے، تم نے میری دادی کی جان بچائی تھی، تمہارا احسان ہے مجھ پر۔ کلثوم نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر ہادی نے بات آگے بڑھا دی۔ اور اب میں تم سے ایک فیور چاہتا ہوں۔ کلثوم چونکی، نظریں یکدم اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ کیسا فیور؟ ہادی نے پل بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے گویا ہوا، دیکھو لڑکی، میں جانتی ہوں تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، تمہاری چاچی تم پر ظلم کرتی ہے، چاچا کو پرواہ نہیں، اس گھر میں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہے، روز روز کا تماشا بن کر رہ جاؤ گی۔ کلثوم کے چہرے پر کرب کی جھلک ابھر آئی۔ اس نے چپ چاپ ہادی کی بات سنی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم شادی کر لو۔ شادی؟ کلثوم نے چونک کر دہرایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہادی نے گہری سانس لی۔ دیکھو، میں کبھی کسی مڈل کلاس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، لیکن دادی نے تمہیں میرے لیے پسند کیا ہے، مگر میں تم سے حقیقتاً شادی نہیں کر سکتا۔ کلثوم کی آنکھوں میں حیرت اور بے چینی بڑھ گئی۔ تو پھر ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، کنٹریکٹ میرج۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، بس نکاح کا نام ہوگا، حقیقت نہیں۔ جب تک میری دادی مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی، جب تک انہیں سب باتوں کی سمجھ نہیں آ جاتی، تب تک تم میرے ساتھ رہو، لیکن صرف ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے۔ کلثوم کے چہرے پر الجھن کے آثار گہرے ہوتے گئے۔ ہادی نے نرمی سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ میں تمہیں اس نکاح کے بدلے پیسے دوں گا، تمہیں نوکری دوں گا،
اپنی دادی کے ساتھ وقت گزارنے کا کہوں گا، بس تمہیں واپس اس جہنم میں نہیں جانا پڑے گا۔ وہ تھوڑا جھکا، اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ یہ تمہارے لیے آسان حل ہے، ورنہ وہ عرش چیمہ کل باہر آ کر پھر تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ کیا تم چاہو گی وہ سب دوبارہ ہو؟ کلثوم نے نظریں چڑھائیں۔ دل میں طوفان مچ چکا تھا، مگر ہادی کی باتوں میں سچائی تھی، عقل تھی، تحفظ تھا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولی، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں۔ ہادی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تم نے درست فیصلہ کیا ہے، اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا کلثوم، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے تمام پہلو سوچ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ سادگی سے دادی کے سامنے نکاح ہو گیا تھا۔ دھوپ نرم انداز میں کھڑکی کے پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک مخصوص سی کھنکی اور دوا کی مہک رچی ہوئی تھی۔ دادی اپنے نرم گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں محبت کی چمک اور چہرے پر نرمی کا نور، جبکہ کلثوم ان کے ساتھ زمین پر بیٹھی ان کی دوا کی بوتلیں ترتیب دے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی باتیں ہو رہی تھیں۔ کلثوم آہستہ لہجے میں ان کی طبیعت کا حال پوچھتی اور دادی کبھی کبھی پرانی باتیں چھیڑ دیتی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز آئی اور میر ہادی اندر داخل ہوا، شلوار قمیض میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ مگر آنکھوں میں دادی کے لیے خاص نرمی۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر دادی کا ماتھا چوم لیا۔ دادی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے برسوں بعد پوتا واپس آیا ہو۔ یہ کیسی روکی پھیکی شادی کی تم نے ہادی؟ نہ ہنی مون، نہ ولیمہ، نہ کوئی تقریب، بس نکاح کر کے رکھ دیا۔ یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے بیٹا، میں تم سے ناراض ہوں۔ ہادی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دادی کا ہاتھ دبایا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں دادی، پھر میں سب کچھ کروں گا، جو آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ دادی نے ناک چڑھائی اور بچوں کی طرح خفگی سے بولی، اوہ بات مت بدلو، ٹھیک ہو جاؤں گی تب سب ہوگا، اور ابھی جو سب ادھورا چھوڑا ہوا ہے اس کا کیا؟ اور بتاؤ، تم دونوں الگ الگ کمروں میں کیوں رہ رہے ہو؟ ہادی کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے چونک کر کلثوم کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے دوا کی شیشیاں ایک طرف رکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم الگ کمروں میں رہتے ہیں؟ ہادی کی آواز میں ہلکی سی الجھن آ گئی۔ دادی نے تیز نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، مجھے سب پتا ہے، کلثوم نے بتایا تھا، تم اپنے کمرے میں رہتے ہو اور یہ بچی گیسٹ روم میں۔ کیا یہ تمہاری شادی ہے؟ دیکھو ہادی، میں نے یہ نکاح صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کروایا تھا۔ مجھے تو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، میں پردادی بننا چاہتی ہوں۔ ہادی نے ایک گہری سانس لی، جیسے الفاظ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر نرم لہجے میں بولا، دادی آپ کی بات بجا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا وقت دیں۔ دادی نے ہنکارا بھرا، ہاں وقت ہی تو دے رہی ہوں، جب سے بیمار ہوئی ہوں ہر طرف سے وعدے ہی وعدے ہیں، اب وعدوں سے دل نہیں بہلتا ہادی، بچوں کی کلکاریاں چاہیے مجھے۔ ہادی نے زبردستی ایک مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور دادی کی باتوں کو کسی طرح ہنسی مذاق میں اڑا دیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل کلثوم پر انسنی بنے دوا کی ڈبیاں سمیٹ رہی تھی۔ دل میں جیسے کوئی گرہ پڑ گئی تھی۔ دادی کی باتیں صرف خواہش نہ تھیں، بلکہ ایک دباؤ بن کر اس پر اتر رہی تھیں۔ اس کی کنپٹیوں میں ہلکا سا تناؤ بڑھنے لگا، اور اندر ہی اندر وہ کلثوم کے سچ بول دینے پر بناتا چلا گیا۔ رات کی سیاہی گہرے سکوت میں لپٹی ہوئی تھی، پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا کھڑکی کے پردے ہلا رہی تھی، جیسے کسی طوفان کے آنے کی پیش گوئی کر رہی ہو۔ گیسٹ روم کی مدھم روشنی میں کلثوم کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر نظریں کئی بار ایک ہی صفحے پر جا کر رکتی تھیں۔ ذہن میں الجھی سوچوں کا شور تھا جن سے وہ راہ فرار اختیار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ہادی عالم اندر داخل ہوا۔ کلثوم نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت اور تھوڑا سا خوف درایا۔ آپ اس وقت؟ ہادی کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھیں جیسے کسی عاطف فشاں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ بہت شوق ہے نا میرے ساتھ رہنے کا؟ چلو لے چلتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ۔ کلثوم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہادی نے غصے میں اس کی کلائی جھٹکے سے تھام لی۔ کیا سمجھا تم نے؟ تمہارے اندر بڑا دم ہے نا، جو دادی کو جا جا کر بتا رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ تم نے میرا گھر تماشا بنا دیا کلثوم۔ کلثوم نے خود کو پیچھے کھینچا۔
مگر ہادی کی گرفت سخت تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی آواز غصے سے لرز گئی اور اس نے جھٹکے سے ہادی کا گریبان پکڑ لیا۔ ہادی کا غصہ جیسے انتہا کو چھو گیا، آنکھوں میں بجلی کوندی۔ تم نرمی کے قابل نہیں ہو لڑکی، غلطی پر غلطی کرتی جا رہی ہو۔ اس نے اسے جھٹکے سے دیوار سے لگا دیا۔ دیوار کی ٹھنڈک اور ہادی کی سختی نے کلثوم کے حواس بکھیر دیے، اور پھر نہ جانے کہاں سے ہمت آئی۔ اس نے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہادی کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آواز کمرے کی خاموشی میں گونج گئی۔ ہادی چونک گیا، چہرہ ایک پل کو سن ہوا۔ کلثوم کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرنفی میں ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر ہادی کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اب بہت ہو گیا، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اور کلثوم کی کلائی دوبارہ تھام کر جھٹکے سے اس نے اپنی جانب کھینچا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر ہادی نے ایک نہ سنی۔ اسے گھسیٹتا ہوا گیسٹ روم سے نکال کر اپنے پرائیویٹ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ کلثوم کی سانسیں تیز تھیں، قدموں کی چاپ بند دروازوں سے ٹکرا کر جیسے پورے گھر کو جگا رہی تھی۔ ہادی کا چہرہ طوفان کی طرح خطرناک ہو چکا تھا، اور کلثوم، وہ اب بھی اس تھپڑ کے بعد خود کو سمیٹنے کی کوشش میں تھی، جو شاید ایک نئی آزمائش کی دہلیز کھولنے جا رہا تھا۔ ہادی عالم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی نظریں جاہلانہ تیزی سے کلثوم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے بستر پر دھکیل دیا۔ کلثوم کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا سانس رکا رکا تھا اور آنکھوں میں گہرے آنسو تھے جو بے قابو ہو گئے تھے۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر ہادی کا دل مروڑنے لگا، لیکن اس کا غرور اور غصہ اس وقت اسے ایک قدم پیچھے ہٹانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا مگر اچانک رک گیا۔ وہ اب چہرہ چھپائے سسک سسک کے رونے لگی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ کونے میں جا کر بیٹھا اور سر کو جھکا لیا، پھر ہلکی آواز میں بولا، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا۔ کلثوم کا رونا تیز ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بے چینی اور درد تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ضرورت تھی دادی کو بتانے کی؟ کیوں بتایا تھا کہ ہم الگ الگ کمرے میں رہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولی تھی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، ہاجرہ آنٹی نے بتا دیا تھا، اور پھر جب دادی نے مجھ سے سوالات کیے تو میں جھوٹ نہیں بول پائی، اور مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ رہنے کا۔ ہادی اس کے الفاظ پر چونکا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ شوق نہیں ہے؟ تم میری بیوی نہیں ہو؟ اس کا لہجہ اچانک تبدیل ہوا تھا۔ کلثوم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور آنکھوں میں دکھ کی ایک گہری لہر لیے بولی، بیوی؟ آپ بیوی مانتے کب ہیں؟ آپ کے لیے تو میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں، جس کی آپ نے صرف ایک مدد کی تھی اور بدلے میں کانٹریکٹ کیا تھا۔ اچھا ہوتا میں ارشد چیمہ سے شادی کر لیتی، کم سے کم وہ میرا خیال تو رکھتا، بیوی ہونے کا رتبہ تو دیتا۔ ہادی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور وہ اس کے قریب جا کر بولا، دوں تمہیں اچھے طریقے سے بیوی کا رتبہ؟ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ کلثوم نے اس کے غصے کو محسوس کیا اور مزید روتی ہوئی بولی، کیا فائدہ؟ جو رشتہ ہم نے بنایا تھا وہ اب بس ایک کاغذی رشتہ بن کے رہ گیا ہے، جہاں کوئی جذبات نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہادی کا دل جیسے اس کی آواز میں گھلنے لگا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھا اور نہایت دھیمی آواز میں بولا، تم چاہتی کیا ہو؟ کلثوم کی ہچکیاں تھم چکی تھیں اور وہ دھیرے دھیرے روتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں گہرے دکھ کی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں اور وہ بامشکل اپنی آواز نکال پائی، تمہیں چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ بے اختیار بول چکی تھی۔ ہادی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سر کو جنبش دی، پھر نرم آواز میں بولا، کیا ساری زندگی نبھا پاؤ گی؟ کلثوم نے سر ہلا کر اس کا جواب دیا، ہاں میں نبھاؤں گی، ساری زندگی۔ ہادی نے کلثوم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، غداری کرنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کلثوم نے اپنے چہرے کو اس کے سینے میں چھپایا اور آہستہ سے مسکرائی۔ ہادی نے اس کی مسکراہٹ کو محسوس کیا اور اس کے ماتھے پر پیار کی ایک نرم سی بوسہ دیا۔ کبھی چھوڑ کر مت جانا، کیونکہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج تو میرے پاس ہو تو صرف دادی کی پسند سے نہیں بلکہ میری پسند بھی شامل ہے۔ جس پل مجھے میرے ملازم نے آ کر بتایا تھا کہ تمہیں وہ گنڈا اٹھا کر لے گیا ہے
تم جانتی بھی نہیں ہو میرا دل کتنی زور سے دھڑکا تھا، اور آج میں اس دھڑکن کو محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ دھڑکن تمہارے لیے تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہر پل رہوں گا، جبکہ وہ بھی دھیمی آواز میں بولی تھی، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہر پل رہوں گی۔ ایک نئی رشتے کی شروعات ہوئی تھی، اور جب نیت صاف ہو تو رب العالمین ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں